پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب ایک شخص کو قبر کے اندر اتارنے لگیں تو اس کے ساتھ کیا ہوا، آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر والے یا رشتہ دار کا پتہ نہیں تھا، اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور حالات ایسے بن جائیں کہ اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ نہ ہو، ایسے میں گاؤں والے اور آس پاس کے لوگ یہ ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے کو ہم غسل دیں گے اور اس کو دفنانے کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اسی طرح جب ایک مسلمان شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں کوئی بھی ایسا موجود نہیں تھا جو اس کو دفنانے کا انتظام کرتا، اس لیے گاؤں والوں نے یہ ذمہ لیا کہ اس مسلمان کو غسل دیا جائے گا۔ غسل کے بعد جس طرح جنازے کی تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح اس مسلمان بھائی کے جنازے کی بھی تیاری کی جانے لگی، اور پھر نماز جنازہ کا اعلان ہوا، اور آخرکار محلے والے اور تمام گاؤں والے میت لے کر قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچ کر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ دوستو، قبرستان کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس مسلمان کی قبر بھی ایسی ہی پرانی قبر کے برابر میں کھودی ہی جا رہی تھی، اور دوستو، جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبر کے مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں، اور جو اس نئی قبر کو کھود رہے تھے انہوں نے جب اس پرانی قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ دوستو، انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کے پھول کھل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ آج سے پہلے کئی قبریں دیکھی ہیں جن کے اوپر تو کئی پھول اور درخت نظر آتے ہیں، اور درختوں کے سائے میں بھی ہم نے بہت سی قبریں دیکھی ہیں، لیکن قبر کے اندر کبھی پھول لگے ہوئے نہیں دیکھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے، کیوں نہ اس کی اچھی طرح سے پھر سے تعمیر کر دی جائے۔ دوستو، جب ان لوگوں نے اچھی طرح سے غور کیا اور قریب سے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ قبر میں محسوس کرنے والی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ اس کو سونگھ کر ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ قبر تو بہت پرانی تھی، لیکن اس کے باوجود اس مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، اور اس کے کفن کی چادر ذرہ برابر بھی میلی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوستوں، یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ آخر یہ کون آدمی ہے اور زندگی میں اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کا صلہ اس کو آج مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر، یعنی اتنے عرصے بعد قبر میں مل رہا ہے، اور یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا اور ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنی اچھی خوشبو نکل کر آ رہی ہے۔ چنانچہ سبھی نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کی تلاش ضرور کی جائے۔ دوستو، اس کی قبر کو مٹی ڈال کر پھر سے بند کر دیا جاتا ہے، اور جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آپس کے تمام گاؤں میں پھیل جاتے ہیں اور اس قبر کے مردے کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار کئی روز سخت محنت کے بعد اور بزرگوں کے مشورے کے بعد انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آخر یہ شخص کون تھا۔ پھر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں،
جہاں وہ شخص کبھی رہتا تھا۔ بظاہر گھر دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا اور گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کے بعد اندر سے بہت کمزور آواز آتی ہے، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ گاؤں والے مل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دوستوں جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت کمزور عورت مقیم ہے، جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں اس جگہ ایک قبر ہے، بتایا گیا ہے کہ اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے، ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا ہے کہ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول قبر کے اندر کھلے تھے، اور یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کو تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے، جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے۔ جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے، مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ وہ جب روز صبح فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت غمگین ہوتے تھے اور رونے کی حالت میں گھر آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ ہاں، وہ گھر میں رکھے قرآن کو ادب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، اور قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیتیں ان کے سامنے آتی ان پر وہ اپنا ماتھا پھیرتا اور کہتا کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ حق ہے اور تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیت پر ہاتھ پھیر کر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر سے یہ خوشبو مہک رہی ہے۔ دوستو، قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج کل کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔